أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة الباقية على قاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وأعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات. قرآن کریم کے ان پاکیزہ کلمات میں اللہ نے اپنی بارگاہ سے دو چیزوں کے نازل کرنے کا اعلان فرمایا ہے. تمہارے پاس نور بھی آیا اور کھلی ہوئی واضح کتاب بھی آئی. دونوں ہی چیزیں ہدایت کا ذریعہ ہیں اور اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت ہی کے لیے قرآن مجید بھی بھیجا ہے اور نور یعنی ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی بھیجا ہے. اس سلسلے میں کچھ گزارشیں میں آپ کے سامنے کر سکا ہوں اور وہ موضوع سے بالواسطہ متعلق ہیں کہ کربلا اقدار انسانی کی محافظ ہے. تو پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ کربلا کو سمجھنے کے لیے واسطہ در واسطہ پیغمبر اکرم کو سمجھنا ہوگا تاکہ نبی سمجھ میں آ جائیں تو امام حسین بھی سمجھ میں آ جائیں گے اور امام حسین علیہ السلام سمجھ میں آ جائیں گے تو کربلا کا جہاد بھی سمجھ میں آئے گا. پھر اس جہاد کی روشنی میں یہ طے کرنا کہ کربلا نے
اقدار انسانی کی حفاظت میں کون سا رول ادا کیا ہے اور کون سی خدمات انجام دی ہیں۔ ابھی سلسلے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ عرض کروں کہ جو اقدار انسانی ہیں وہی دراصل اقدار اسلامی ہیں، اور اقدار اسلامی کے لیے دوسرا لفظ اور بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے کہ جو اقدار اسلامی ہیں وہی دراصل حقوق اسلامی ہیں، اور حقوق اسلامی کو اگر الگ الگ تقسیم کیا جائے تو 3 حصوں میں حقوق اسلامی کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حقوق اسلامی کی پہلی قسم ہے کہ انسان اپنے عقائد کو مستحکم بنائے، دوسری منزل انسان اپنے اعمال کو مضبوط کرے، اور تیسری منزل اخلاق کو بلند سے بلند تر قرار دے۔ ان تینوں منزلوں کو اگر کربلا کے واقعے کے ذیل میں جانچا اور پرکھا جائے تو اندازہ ہوگا کہ اصول کی منزل میں یعنی عقائد کے مرحلے میں امام نے اور امام کے ساتھیوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ یا وحدانیت الہی کا پیغام اس طرح بلند کیا کہ صحرا سے کربلا کے صحرا سے یہ پیغام اٹھا تھا، اور آج پوری کائنات میں لا الہ الا اللہ کا پیغام پایا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے اعمال کی منزل ہے، اس عمل کے مرحلے میں سب سے عظیم چیز جو شریعت اور دین کی زبان میں مانی اور کہی جاتی ہے وہ عبادت ہے۔ عبادت میں سب سے عظیم منزل نماز کی ہے، اور عبادت کے 2 حصے قرار دیے جاتے ہیں فروع دین میں۔ ایک عبادات کا مرحلہ ہے اور دوسرے معاملات یعنی آپس کا لین دین، خرید و فروخت اور دوسری چیزیں جو مسائل کی کتابوں میں لکھی جاتی ہیں۔ اس مرحلے کو بھی کربلا کے مجاہدین نے بہت عظیم منزل میں طے کیا ہے کہ کتنا ہی مشکل مرحلہ آ گیا ہو مگر امام اور ان کے اصحاب نے نماز کے وقت تک کا خیال رکھا اور نماز کو وقت کے ساتھ ادا بھی کیا۔ اخلاق اسلامی میں جو روابط ایک دوسرے کے درمیان اسلامی اخلاق کے اعتبار سے پائے جاتے ہیں وہ بھی کربلا کے میدان میں دیکھنے میں نظر آتے ہیں کہ ایک دوست کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے، ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ کیسا تعلق رکھے، بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کون سا سلوک کرے۔ یہ سارے مراحل کربلا کے واقعے میں ملتے ہیں۔ تو یہ اگر واقعہ کربلا نہ رہا ہوتا تو اقدار اسلامی یا اقدار انسانی یزید کی شراب نوشی کے نشے میں بہہ گئے ہوتے اور کہیں اس کا وجود نہ ملتا، مگر امام نے اپنی قربانی دے کے اور اپنے اصحاب کے قربانی پیش کر کے تمام اقدار کو اس طرح محفوظ کر لیا کہ قاتل قتل کرنے کے بعد بھی پریشان تھا، مضطرب تھا، افسوس کر رہا تھا، اظہار شرمندگی کر رہا تھا، رو رہا تھا۔ یہ ساری منزلیں
خود اس بات کی دلیل ہیں کہ اگر حسین نے بچایا نہ ہوتا تو آج یہ اقدار ہمارے سامنے نظر نہ آتے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ انسانی زندگی میں نشے کی قسمیں الگ الگ ہیں۔ یزید کے پاس کئی قسم کا نشہ تھا، حکومت کا نشہ، مال کا نشہ، جوانی کا نشہ اور دوسرے جتنے نشوں کی قسمیں ہو سکتی ہیں وہ سب اس کے پاس تھیں، اور اس نشے میں وہ نہ کسی اسلام کو پہچانتا تھا، نہ کسی دین کو جانتا تھا، نہ کسی نبی کا صحیح اقرار کرتا تھا، ظاہراً مسلمان کہلاتا تھا۔ سب کے سب کہہ رہے تھے کہ مسلمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک قسم وہ ہے جو ظاہری طور پر اسلام کا لباس اوڑھے رہتی ہے لیکن باطن میں اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اندر سے وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ صورت کا مسلمان اور ہوتا ہے، سیرت کا مسلمان اور ہوتا ہے۔ جو صورت سے مسلمان ہوتا ہے وہ کلمہ پڑھنے پر اکتفا کر لیتا ہے، جو سیرت کا مسلمان ہوتا ہے وہ اہل بیت طاہرین کے فضائل کو صرف سنتا نہیں ہے، فضائل میں جو عمل کے گوشے پائے جاتے ہیں ان عمل پر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ فضائل کا پڑھنا بہت آسان ہے اور ہم اور آپ فضائل سن کے خوش بھی ہو جاتے ہیں کہ مولا کے اتنے فضائل ہیں، لیکن کبھی فضیلت کا کوئی ایک گوشہ آپ کے سامنے آئے تو اس کی جستجو کیجیے کہ اس میں امام نے کون سا عملی پیغام دیا ہے، کون سے عمل کی جانب متوجہ کیا ہے۔ بہت مشہور بات ہے اور عموماً یہ فضیلت کا گوشہ پڑھا بھی جاتا ہے، جسے ملا مبین فرنگی محلی نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، ملا جامی نے شواہد النبوت میں بھی لکھا ہے، اور دوسرے علماء مسند احمد ابن حنبل میں ہے، اور دوسری اہل سنت حضرات کی تمام کتابوں میں موجود ہے کہ ایک موقع ایسا آیا تھا جب پیغمبر نماز پڑھ رہے تھے اور حالت سجدہ میں امام پشت رسول پر تشریف فرما ہو گئے۔ تو مشہور بات ہے۔ تو یہاں خطبہ ایک قسم کا دھوکہ ضرور دیتے ہیں اور اس دھوکے کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام پشت رسول پر اور پیغمبر سجدے میں کہا یہ جاتا ہے کہ امام جب پشت پیغمبر پر آ گئے تو نبی کی نماز رک گئی۔ رکا ہوں اس لیے تاکہ ذہن میں بات پڑ جائے۔ نبی کی نماز رک گئی۔ یہ ایک طبقہ ہے ہمارے جیسا جو مسلسل پڑھتا بھی رہتا ہے اور ظاہری فضائل کو سننے والا مجمع اس پر خوش بھی ہو جاتا ہے کہ امامت کی اہمیت اتنی ہے یا امامت کی عظمت اتنی ہے۔ میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ واقعہ پورا پڑھیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میرے پیغمبر نے صرف سجدے میں سر رکھا ہوتا اور کچھ پڑھتے نہ رہتے تب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبوت کا سجدہ رک گیا، نبوت کی نماز رک گئی، لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں کہ عموماً پیغمبر سجدے میں 3 بار، 5 بار، 7 بار سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ پڑھا کرتے تھے، لیکن آج پڑھا
تو الگ الگ روایتوں میں کسی میں 70 بار کا ذکر ہے، کسی میں اس سے زیادہ تذکرہ ہے۔ تو نبی اگر 70 بار سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہہ رہے تھے تو کیسے کہیے گا کہ نماز نبی کی رک گئی؟ رک تو تب گئی ہوتی جب نبی خاموش ہو گئے ہوتے، مگر نبی خاموش نہیں ہوئے۔ عام نمازوں میں نبی 5 بار سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہتے تھے، لیکن جب پشت پیغمبر پر نواسۂ رسول آ گیا تو بجائے 5 دفعہ کے 70 بار سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہا، یعنی سجدہ طولانی ہو گیا، سجدہ مختصر نہیں ہوا، طولانی ہو گیا۔ یعنی ایک نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ اگر رسالت مآب کی نماز میں بھی امامت آ جائے تو سجدہ طولانی ہو جاتا ہے، مختصر نہیں ہوتا ہے۔ اور جب مختصر نہیں ہوتا ہے تو جو امام حسین کا سچا چاہنے والا ہوگا وہ بھی جب نماز ادا کرے گا تو اس کا سجدہ حسینیت کی محبت کے تقاضے میں طولانی ہونا چاہیے، اس کا سجدہ مختصر نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، عام طور پر پیغمبر نماز ادا کرتے تھے تو نماز پڑھنے والے جانتے تھے کتنی دیر سجدے میں رہیں گے، کتنی دیر رکوع کریں گے، کتنی دیر قیام ہوگا، کتنی دیر سورہ پڑھیں گے، یہ سب نماز پڑھنے والوں کو معلوم تھا۔ اور اسی انداز سے یہ تاریخی بیان ہے کہ اسی انداز سے لوگ اٹھ بھی جایا کرتے تھے۔ پیغمبر 5 بار سجدے میں کہیں گے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، تو لوگ 5ویں بار جیسے ہی نبی ختم کرتے تھے لوگ سجدے سے سر اٹھا لیتے تھے۔ اب یہ میں جہاں سے پڑھتا ہوں اس کا ذمہ دار میں ہوں، آپ حوالہ چاہیں گے میں حوالے دے دوں گا۔ آج بھی جب مسجد میں پیغمبر نماز پڑھ رہے تھے، پشت پیغمبر پر نواسۂ رسول تشریف فرما تھے، تو جب وہ تعداد پوری ہوئی تو لوگوں نے سر اٹھا کے دیکھنا شروع کیا کہ نبی نے ابھی سر اٹھایا یا نہیں اٹھایا، نبی نے سجدہ تمام کیا یا نہیں تمام کیا۔ اور جب دیکھ لیا کہ ابھی سجدے میں ہیں تو پھر سجدے میں گر گئے، پھر پیشانی اٹھائی پھر سجدے میں گر گئے، پھر پیشانی اٹھائی پھر سجدے میں گر گئے۔ یہ بار بار جو سجدے میں گر رہے ہیں اس کا دیکھنے والا کون ہے؟ آپ توجہ فرما لیں، اس کے دیکھنے والے صرف نواسۂ رسول ہیں۔ یہ پیشانیاں اٹھا رہے ہیں، یہ سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں، ان کے دیکھنے والے نواسۂ رسول ہیں۔ حسین نے صرف دیکھا نہیں ہے، تاریخ میں یہ بیان نقل ہو گیا کہ کچھ لوگوں نے پیغمبر سے پہلے بھی سجدے سے سر اٹھا لیا تھا۔ حسین نے پشت پیغمبر پر بیٹھ کے پوری دنیا کو باخبر کر دیا کہ کون پیغمبر کا سچا چاہنے والا ہے، کون پیغمبر کا سچا چاہنے والا نہیں ہے۔ جو سچا چاہنے والا ہوگا جب تک نبی اللہ اکبر نہ کہہ دے اس وقت تک معمومین بھی نماز سے سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ بتا دیا حسین نے۔ تو ایک مرحلہ یہ ہے کہ نماز ہو نبی والی نماز، نماز ہو رسول والی نماز، نماز ہو پیغمبر والی نماز۔ اور جب پیغمبر والی نماز ہوگی تو جیسے جیسے پیغمبر عمل انجام دیتے جائیں گے ویسے ویسے مومنین بھی عمل انجام دیتے جائیں گے۔ ان کا پہلے اٹھ جانا بتاتا ہے کہ یہ نہ نبی والے ہیں، نہ خدا والے ہیں، نہ رسول والے ہیں، نہ قرآن مجید والے ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ ایک مزید صلوات پڑھتے ہیں محمد اور اب یہ علماء کرام جب آ جاتے ہیں جگہ صلوات کا اضافہ ہو جاتا ہے۔
عجیب و غریب منزل یہ ہے، ہیں نبی کے ساتھ اور پھر نبی کے عمل کے خلاف مسلسل عمل ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کا تذکرہ بھی ہے، میں صرف 2 مقام کا تذکرہ کرتا ہوں۔ ہیں نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے، سورہ جمعہ میں اس کا تذکرہ ہے، دیکھیے گا۔ قرآن آواز دیتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ خطاب نمازیوں سے، اور پیغمبر کو گواہ بنایا جا رہا ہے۔ پیغمبر جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ مال تجارت بکنے کے لیے آ گیا، یا ڈھول تاشے اور تماشے آ گئے، لہو و لعب آ گئے، لنفضوا الیہا، تو یہ جلدی جلدی مال تجارت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو حالت قیام میں چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن نے یہ تذکرہ کیا، یہ نہیں ذکر کیا ہے قرآن نے کہ چھوڑ کے گئے تو واپس آئے، یہ نہیں قرآن نے ذکر کیا۔ چھوڑ کے چلے گئے تو آئے کہ نہیں آئے؟ اگر نہیں آئے تو اس کا مطلب نماز گئی، اور اگر آ گئے تو قرآن تذکرہ کرتا کہ ہاں گئے تھے مگر آ گئے۔ کاہے کے لیے گئے؟ تجارت کا مال آیا تو چلے گئے، لہو و لعب کھیل کود اس کے لیے چلے گئے۔ کون ہے یہ؟ پیغمبر کے صحابی ہیں، پیغمبر کے ساتھ عبادت کرنے والے ہیں، پیغمبر کی نماز میں شریک ہیں۔ ایک نماز اگر چھوڑ دی ہے تو پوری تاریخ میں ڈھونڈ کے بتائیے کہ یہ چھوٹی ہوئی نماز ان صحابیوں نے کب پڑھی، ان اصحاب نے یہ چھوٹی ہوئی نماز کس وقت ادا کی؟ کوئی تاریخ نہیں بتائے گی کہ جتنا چھوٹ گیا تھا اس کو بعد میں ادا کیا۔ نہیں ادا کیا تو اتنی دیر کے بے نمازی ہیں یا نہیں؟ اگر اتنی دیر کے بے نمازی ہیں تو صحابی وہ ہوگا جو بے نمازی ہو، صحابی بے نمازی نہیں ہوگا۔ اگر چھوٹ گئی، مان لیا نفس غالب آ گیا، خواہشات کا غلبہ ہو گیا، نکل کے چلے گئے، تو آؤ پھر سے ادا تو کر لو، پھر سے ادا کرو۔ ایک مرحلہ نماز میں نبی کو چھوڑ دیا، ساتھ میں نبی کے رہتے تھے، نبی کا خطبہ سنتے تھے، یہ بھی قرآن مجید میں نقل ہوا۔ جیسے ہی خطبہ سن کے اٹھ کے آتے تھے تو آپس میں پوچھتے تھے ماذا قال آنفا، ابھی ابھی نبی کیا کہہ رہے تھے؟ ہمیں تمہارا حافظہ اتنا خراب ہے کہ اٹھ کے آئے تو ابھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ نبی کیا کہہ رہے تھے، تو تم سے کیسے امید لگائیں گے کہ نمازیں بچاؤ گے، روزے بچاؤ گے، حج بچاؤ گے، زکوٰۃ بچاؤ گے، اعمال بچاؤ گے، صدقات و خیرات بچاؤ گے؟ تم کیسے بچاؤ گے؟ بچائے گا وہ جو 25 سال کی خاموشی کے بعد بھی جب مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آیا تو سارے مصلی مل کے کہہ رہے تھے آج ویسے نماز پڑھی ہے جیسے پیغمبر کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، نبی کے ساتھ جیسے نماز پڑھا کرتے تھے۔ میں خالی مثال دیتا ہوں، میں یہ تقریر کرتا ہوں ہاتھ کیسے اٹھتا ہے، حرکت کیسے کرتا ہوں، داہنے بائیں کیسے حرکت ہوتی ہے، یہ آدمی کو کتنی دیر یاد رہے گا؟ لہجہ کتنی دیر یاد رہے گا؟ پھر 25 برس کی مکمل خاموشی کے بعد مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، مصلی وہی ہیں، نمازی وہی ہیں جو پہلے بھی پڑھتے رہے، اور آج مولا کی قیادت اور امامت میں
نماز ادا کر رہے ہیں، سب کے سب مل کے کہتے ہیں آج اللہ اکبر ویسے کہا جیسے نبی کہا کرتے تھے، قیام ویسا ہوا جیسے نبی کا قیام، رکوع ویسا ہوا جیسے نبی کا رکوع، سجدہ ویسے ہوا جیسے نبی سجدہ کیا کرتے تھے۔ یہ امامت کی شان ہے۔ نہیں ابھی لفظ کہتا ہوں، نور جب ایک ہوتا ہے تو نور سے جتنی شعاعیں نکلتی ہیں سب ایک جیسی ہوتی ہیں۔ امامت کا نور، رسالت کا نور، ہدایت کا نور، عصمت کا نور جب نبی نماز پڑھا رہے تھے تو چاہے مصلیوں کو یاد نہ رہ جائے مگر یاد تھا، اس لیے کہہ رہے تھے کہ ویسے پڑھائی نماز جیسے ہم نبی کے پیچھے پڑھا کرتے تھے۔ تو جب ویسے پڑھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پہلے والی نمازیں ویسی نہیں تھی۔ جب ویسی نہیں تھی اس کے پہلے والی نمازیں، تو کیوں نہیں کسی میں ہمت پیدا ہوئی کہ ٹوک دیتا کہ یہ نماز وہ نہیں ہے جو رسول والی نماز ہے، یہ نماز وہ نہیں ہے جو پیغمبر والی نماز ہے، یہ نماز وہ نہیں ہے جو رسالت مآب والی نماز ہے۔ نہیں ٹوک پائے، کیوں؟ مال کا رعب، دبدبا، حکومت کی طاقت، قوت، سطوت، جوش، جذبہ سب روک رہا تھا کہ حکومت کے خلاف کوئی بات ہرگز نہ کہنا۔ کیوں؟ ڈر تھا پکڑ لیے جائیں گے، ڈر تھا جیل میں ڈال دیے جائیں گے، ڈر تھا کہ یہ ہم اگر ان کے خلاف آواز بلند کریں گے تو ہمیں ذلیل اور رسوا کیا جائے گا۔ میں آپ سے کیسے عرض کر دوں عزیزو، حق کے مقابلے میں ذلت نہیں دیکھی جاتی، رسوائی نہیں دیکھی جاتی۔ کبھی آدمی کو سوچنا چاہیے، اگر ٹوک دیتے تو حق ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا نا حق، اس لیے کہ نبی جیسی نماز نہیں ہو رہی تھی، سب اقرار کر رہے تھے۔ اور قرآن کہتا ہے خذوا ما آتاکم الرسول وانتہوا عما نہاکم عنہ، وہی لے لو جو نبی دے رہے ہیں، اس سے رک جاؤ جس سے نبی نے روک دیا۔ اور یہ بھی بین الفریقین متفق علیہ حدیث ہے، ارشاد فرمایا ہے پیغمبر نے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے دیکھا ہے پڑھتے ہوئے، جیسے تم نے دیکھا ہے پڑھتے ہوئے اسی طرح پڑھو۔ انہوں نے اقرار کیا، ویسی نہیں ہوئی، تو خوف کی بنا پر، حکومت کے ڈر سے، روب و داب اور سطوت کی بنا پر آدمی حق سے دور ہو جاتا ہے۔ زمانہ رسول کے بالکل قریب صدر اسلام میں جب مزاج اتنا بگڑا ہوا تھا تو یزیدیت تک آتے آتے مزاج کتنا خراب ہو گیا ہوگا، بنی امیہ کی حکومتوں نے مزاج کو کتنا بگاڑا ہوگا۔ اور جب بگڑ گیا مزاج تو یہی وہ منزل ہے۔ 25 سال کے بعد علی آئے تھے نماز پڑھانے کے لیے، اور ایک زمانے کے بعد میرا مولا حسین آیا تھا تاکہ وہ دین دنیا کے سامنے پیش کر دیں جو پیغمبر اکرم نے دین پیش کیا تھا۔ اس لیے کربلا اقدار انسانی کے اس محافظ کا نام ہے جہاں حفاظت کر لی تو ذرات کربلا نے اڑ کے ہر جگہ اقدار اسلامی کو پہنچا دیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، میں ساری مثالیں نہیں دوں گا ورنہ ہر روزانہ وقت نکل جاتا ہے، جو پڑھنا چاہتا ہوں پڑھ نہیں پاتا ہوں۔ ایک بات میں نے کہی، یہ نشہ آدمی کو غلط راہ کی طرف لے جاتا ہے، غلط راستے پر لگا دیتا ہے۔ اور کل جو میں نے کہا تھا وہ آج ذرا تفصیل سے سن لیجیے۔ اقدار اسلامی کی پابندی کرنے والا آدمی مکمل مرد ہوتا ہے، حقوق اسلامی کی پابندی کرنے والا انسان مکمل مسلمان، مکمل مومن ہوتا ہے۔ اب مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے کمال الرجل بست، مرد کا کمال 6 چیزوں سے وابستہ ہے۔ پھر دہراؤں گا اور تیسری بار بھی دہراؤں گا، مرد کا کمال 6 چیزوں سے وابستہ ہے۔ مرد ہونا کمال نہیں ہے، مرد ہونا کمال
نہیں ہے جسے ہم کمال سمجھتے ہیں. میں نے کل بھی عرض کیا تھا، بازوؤں کی مچھلیاں پھڑک رہی ہیں، سینہ پھلائے ہوئے آدمی زمین پر دندناتا ہوا چلتا ہے، پیر پٹکتا ہوا زمین پر رواں دواں رہتا ہے، سوچتا ہے ہماری جوانی ہے، ہم جوان ہیں، اور اس جوانی کے نشے میں آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اور پھر اسی جوانی کا نتیجہ، غلط نتیجہ ہوتا ہے کہ ہر مرد عورت کو اپنے مقابلے میں کمتر سمجھتا ہے. اب بالکل میں آپ کو کیف میں لا سکتا ہوں، کوئی دشواری نہیں ہوگی. ایک صلوات پڑھیے. چاہے جتنا ہی توانا ہو، جتنا تندرست ہو، جتنا طاقت والا ہو، جتنا قوت والا ہو، میں اس سے ہاتھ جوڑ کے ایک ہی بات کہتا ہوں، تم کو اپنی جوانی کی قسم اکیلے جوان رہ کے نسل چلا سکتے ہو؟ کتنی جلدی نہیں کہہ دیا لوگوں نے. اکیلے رہ کے نسل چلا سکتے ہو؟ پھر کہہ دو ایک دفعہ نہیں. اکیلے رہ کے کوئی جوان نسل نہیں چلا سکتا، کتنے ہی طاقتور ہو، کتنے ہی صاحب اختیار ہو، مگر اکیلا رہ کے نسل نہیں چلا سکتا. جناب آدم اکیلے رہ کے نسل نہ چلا سکے، جناب نوح اکیلے رہ کے نسل نہ چلا سکے، موسیٰ، اب اس کے بعد والا لفظ روکے رہوں گا، موسیٰ اکیلے رہ کے نسل نہیں چلا سکے. تو مردوں کی پوری تاریخ جناب آدم سے لے کے آج تک بالکل اطمینان سے کہتا ہوں، جب اس کے خلاف مل جائے مجھے بتا دیجیے گا، خبر کر دیجیے گا تاکہ اسے پڑھنا چھوڑ دوں. مگر آدم سے لے کے اب تک کوئی ایک مرد نہیں گزرا جو اکیلا رہے اور نسل آگے بڑھ جائے. نہیں، اکیلا رہ کے نسل نہیں چلا سکتا، بلکہ اور آگے بڑھا دوں بات، مرد و عورت مل کے بھی اگر نسل چلاتے ہیں تو 2 پشت، 3 پشت، 4 پشت، 6 پشت، آخر میں شجرہ بند، کام کوئی نہیں ہے. تو مرد اکیلا رہ کے نسل چلا نہیں پاتا، مل کے چلاتے ہیں تو 5-6 پشتوں تک نسل چلتی ہے، اس کے بعد سلسلہ بند ہو جاتا ہے. مگر کیا کروں، کتنی خوش نصیب ہے وہ خاتون، کتنی خوش نصیب ہے وہ خاتون جو اپنی زندگی میں اکیلی رہی، کوئی مرد نہیں آیا، داخل نہیں ہوا، کوئی مرد رشتے ازدواج میں منسلک نہیں ہوئی، مگر نسل، کیا کروں. توجہ کر لیں آپ، ایک صلوات پڑھیے. اکیلی رہی، نسل چلی کہ نہیں چلی؟ مرد و عورت مل کے نسل چلتی ہے تو 7-8 پشتوں تک، پھر شجرہ کلوز ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، تو اب کوئی اس سلسلے میں نہیں رہ گیا. اکیلی مریم، کوئی مرد زندگی میں نہیں آیا. نسل چلی کہ نہیں مریم کی؟ ایسی چلی کہ نسل مٹانے والے ختم ہو گئے، اور مریم کا بیٹا آج تک زندہ ہے. نہیں، آپ مزید توجہ کر لیں، میں فقرے آپ کے خدمت میں گزارش کرتا ہوں. زندہ ہے مریم، بیٹی ہے اور ماں، زوجہ نہیں ہے نا. تو نسل کس سے چلی؟ بیٹی سے چلی نا. تاریخ ذہن میں رکھیے، بیٹی سے چلی نسل. تو اب فقرہ میں کہہ سکتا ہوں جو نسل بیٹی سے چلتی ہے اس کے مٹانے والے مٹ جاتے ہیں، مگر نسل ہمیشہ باقی رہتی ہے. اللہ نے میرے نبی کو بیٹے بھی دیے، اب یہ نہیں کہوں گا بیٹیاں دی،
بیٹی دی، بیٹے دیے، بیٹے دیے تو لے لیے، بیٹی دی، پیغمبر نے فرمایا میری نسل اسی بیٹی سے چلے گی، تو جو نسل بیٹی سے چلتی ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ قسم ہے عیسیٰ کی، مریم کا بیٹا بھی آج تک زندہ، زہرا کا لال بھی آج تک زندہ۔ عیسیٰ کو ختم کرنے والے بھی مٹ گئے اور میرے امام کے خلاف آوازیں بلند کرنے والوں کی نسلیں ختم ہو گئیں، مگر میرے امام کا کچھ کمی نہیں پیدا ہوئی، امام کی زندگی اسی انداز سے گزر رہی ہے۔ اب یہ جو 2-3 جملے اور آپ کے خدمت میں گزارش کروں گا اسے آپ ذہن میں رکھیے گا۔ قرآن مجید نے جناب عیسیٰ کا تذکرہ جب کیا تو عیسیٰ کے تذکرے میں ماں کو ملا کے تذکرہ کیا۔ قرآن آواز دیتا ہے امہ صدیقہ، دوبارہ یہ لفظ نہیں دہراؤں گا مگر یاد رکھیے گا، امہ صدیقہ، جناب عیسیٰ کی ماں، کہہ دیجئے جلدی سے، جناب عیسیٰ کی مادر گرامی، نام ہے کہ لقب؟ لقب ہے، نام مریم۔ پروردگار اس لقب کو قرآن میں کیوں محفوظ کر دیا؟ حدیث میں رکھتا، روایت میں رکھتا، کہ نہیں مجھے معلوم ہے، میں مستقبل کے سارے پردوں کو چیر کے دیکھ رہا ہوں کہ کل آنے والے فیوچر میں یہ لقب مس یوز ہوگا۔ کیا کروں، یہ لقب مس یوز ہوگا، اور میں جب پڑھتا ہوں تو کہہ دیتا ہوں جب تک مس نہ لگے معنی نہیں بدلتے ہیں۔ مس لیڈ، مس انڈرسٹینڈنگ، مس بھی ہے تک، مسٹر لگائیے کچھ نہیں بدلے گا، ویسے ہی معنی رہیں گے۔ تو خدا جانتا تھا کہ یہ لقب کبھی مس یوز ہوگا، میں نے قرآن میں اسی لیے محفوظ کر دیا ہے کہ کوئی امت اسلامیہ کا آدمی قرآن کے خلاف نہیں بولے گا۔ حدیثوں میں جھگڑے ہو جائیں گے، روایتوں میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے، راوی کا جھگڑا، معتبر ہے، غیر معتبر ہے، ضعیف ہے، صحیح ہے، سند ہے، کیا ہے، یہ سب جھگڑے ہوتے رہیں گے۔ قرآن میں آج تک کوئی جھگڑا نہیں ہوا، جو لفظ ہے وہ ہے۔ اب آپ بالکل متوجہ ہیں تو میں اس سلسلے کا فقرہ کہتا ہوں۔ قرآن نے کیا کہا؟ امہ، عیسیٰ کی ماں، اس لقب کی مستحق۔ ترتیب قرآنی جیسی ہے اس میں کسی کو تبدیلی کرنے کا حق، جو لفظ پہلے ہے پہلے ہی رہے گا، جو بعد میں ہے وہ بعد ہی میں رہے گا، بعد والا پہلے نہیں لایا جا سکتا۔ یہ دنیا والے کرتے ہیں۔ قرآن جو پہلے ہے وہ پہلے، جو بعد میں ہے وہ بعد میں۔ کیا کہا ہے قرآن نے؟ امہ، عیسیٰ کی ماں، یعنی ماں پہلے نہیں، دیکھو بات پہنچ جاتی ہے نہیں، ماں پہلے پھر یہ لقب، پھر دوہراؤں، ماں پہلے پھر یہ لقب۔ قدرت نے شرط لگا دی، کل اس لقب کو پانے کے لیے پہلے ماں بننا پڑتا ہے۔
ماں بنے تو یہ لقب ملے، ماں بننا نہ بننا کسی خاتون کے بس میں نہیں ہے۔ خدا جسے چاہے گا ماں بنائے گا، نہیں چاہے گا نہیں بنائے گا۔ تو جب یہ لقب استعمال میں ہو تو سوچ لینا جس کے لیے استعمال ہوا وہ اماں بنی کہ نہیں بنی۔ اگر ماں بنی ہو یقیناً لقب دو، میں کیوں نام لوں، تاریخ میں ڈھونڈ لیجیے گا۔ بنی کیا نہیں بنی؟ امی ام المومنین ہونا اور ہے، اور بچے کی ماں ہونا یہ اور ہے۔ ام المومنین اور بچے کی ماں میں فرق یہ ہے کہ ام المومنین بیت المال کا مال لے کے کھاتی ہے، اور بچے کی ماں اپنا مال بچے کو کھلاتی ہے۔ بچے کی ماں اپنا مال بچے کو کھلاتی ہے۔ صرف ایک ذات ہے جس کو ام المومنین کہا جا سکتا ہے، وہ ہے جناب خدیجہ۔ سارا مال اپنا امت کو کھلا دیا۔ ہمیں بھوکے لنگڑے لولے یہ سب کے سب آئے تھے پیغمبر کے پاس، تو ان لنگڑے لولوں بھوکوں کو کس نے کھانا کھلایا؟ کس نے کھانا کھلایا؟ سوائے مال خدیجہ کے کوئی نہیں تھا کھلانے والا۔ ان کو کھلایا، ان کو کھلایا، ان کو کھلایا۔ اب اگر لفظ یاد رکھیں تو ایک فقرہ کہتا ہوں، اگر یہ مال بچا رہا ہوتا تو مال کس کا ہوتا؟ مال کس کا ہوتا؟ اکیلی وارث ہے زہرا، اکیلی وارث ہے شہزادی کونین۔ خدیجہ کا مال بچا ہوتا تو سب زہرا کا ہوتا۔ تو جس نے کھایا ہے مال وہ خدیجہ کا مال نہیں کھایا، زہرا کا مال کھایا۔ ہمیں آج تو اتنی بگڑی ہوئی دنیا بھی کہتی ہے جس تھالی میں کھاؤ اس میں سوراخ نہ کرو۔ کتنا بگڑا معاشرہ رہا ہوگا کہ جس کا مال کھایا اسی پر ظلم کے پہاڑ ڈال دیے۔ اور پھر شرط لگائی، ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی ہے، شرط لگائی امہ عیسیٰ کی ماں۔ عیسیٰ ہادی ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، زندہ ہیں، جس کو ٹھوکر لگا دیں زندہ ہو جائے۔ اب یہ تینوں بات یاد رکھیے گا، ہادی ہیں، زندہ ہیں، زندگی دینے والے ہیں۔ تو ایسا کوئی ڈھونڈیے جو ہادی بھی ہو، زندہ بھی ہو، زندگی دے بھی رہا ہو۔ زہرا کا لال زندہ بھی ہے، ہادی بھی ہے، ہدایت کے ساتھ ساتھ زندگی عطا بھی کر رہا ہے۔ تو اصل میں صدیقہ کی اصلی منزل زہرا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ مال کھا گئے، ختم ہو گیا مال کا، زہرا کا مال تھا، امت کے لوگوں نے کھا لیا، ختم کر دیا۔ ڈکار بھی ایک دفعہ اگر لے لیے ہوتے تب بھی ہم سوچتے کہ خوب کھایا ہے، لیکن ڈکار بھی نہ لی، مال کھاتے چلے گئے۔ عجیب و غریب منزل ہے۔ اور وہی شہزادی جب اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے پہنچ گئیں تو کہتے ہیں گواہی لائیے۔
اب یہ نازک منزل ہے میرے نوجوانوں، بالکل توجہ سے سن لینا. گواہی لائیے کا مال میرا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. گواہی لائیے، گواہی پیش کر دی. یہ تو آپ کے عزیز ہیں، عزیزوں کی گواہی قبول نہیں کرتی. نہ مانیے عزیزوں کی گواہی، مگر وہ کتنے بہترین عیسائی رہے ہوں گے جنہوں نے مباہلے میں تو حسین کی گواہی مان لی، اور یہ کتنے بدبخت مسلمان ہیں جو امام کی گواہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اچھا یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، گواہی نہیں مانی. نہ جانے زہرا کی سچی گواہی کتنے موقع سے رد ہوئی تھی کہ آج تک عدالت کا مقدر، میں سنائے دیتا ہوں آپ سن لیجیے. یہ دبیر سیتا پوری کا شعر ہے جو بڑی مشکل سے یاد کیا ہے میں نے. نہ جانے کس گھڑی سچی گواہی رد ہوئی تیری، عدالت کا مقدر آج تک جھوٹی شہادت ہے. عدالتوں میں سوائے جھوٹی گواہیوں کے اور کوئی گواہی نہیں. اور دوسرا پورا شعر یاد نہیں ہوا ہے. عدالت میں جب فیصلہ کرنے والے آتے ہیں تو جج کے پاس ایک لباس ہوتا ہے. آج تک لال لباس پہنے نہیں دیکھا ہوگا، زرد لباس پہنے نہیں دیکھا ہوگا، اندر چاہے جو پہنے ہو، مگر اوپر سے سیاہ لباس پہنے. فیصلہ کون کرے گا؟ سیاہ لباس والا. میں کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، سیاہ لباس والا فیصلہ کرے گا، سرخ لباس والا. میں جب جلوس نکلے تو دیکھ لو سرخ لباس والے کون ہیں، سیاہ لباس والے کون ہیں. حق کا فیصلہ سیاہ لباس والے کرتے ہیں، سرخ لباس والے فیصلہ نہیں کرتے. سیاہ لباس سوگ نشین کا لباس ہے، غم و علم کرنے والے کا لباس ہے. یہ بھی دبیری صاحب کا شعر ہے، شعر پورا یاد نہیں ہے، ایک مصرع یاد رہ گیا ہے. حق زہرا نہیں دیا، حکومت نے حق زہرا نہیں دیا. جب نہیں دیا تو وہ کہتے ہیں حق زہرا کے لیے سوگ نشیں ہے انصاف. آج تک سوگ میں ہے، لباس وہی پہنو اور اس کے ذریعے انصاف کرو. صحیح انصاف ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، اور کیا انصاف ہوگا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آلہ. دیکھیے آج پھر رہ گئی ہے وہ بات جو میں نے شروع کی تھی، لیکن انشاءاللہ کل بالکل مکمل کر دوں گا. انصاف ہو یا نہ ہو، نہیں ہو سکتا انصاف. ایک منزل ہے، حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحی و العالمین لہ الفدا کا زمانہ ابھی تمام ہوا ہے. مدینہ سرکار منتخب ہوئی ہے، سرکار مدینہ نہیں، مدینہ سرکار منتخب ہوئی ہے. اور اگر لفظ بدل کے کہوں تو کثرتی جسم والے اپنے گھروں میں چلے گئے ہیں، بلغمی جسم والے سب تخت نشین ہو گئے. سب تخت نشین ہو گئے ہیں بلغمی جسم والے. اور بلغمی اور کثرتی جسم کا فرق کیسے محسوس ہوتا ہے؟ انگلی رکھ کے دبائیے، اگر نشان پڑ جائے، گہرائی ہو جائے، سمجھو بلغمی ہے. کثرتی جسم جتنی انگلی ڈالتے جاؤ گے
تمہاری انگلی مڑ جائے گی مگر جسم میں کوئی اثر نہیں پیدا ہوگا۔ خلافت معاب جتنے تھے، بدر و احد و خندق و خیبر کا مال کھائے ہوئے مستنڈے، یہ سب کے سب سوچ رہے تھے یہ بلغمی جسم ہے، اس بلغمی جسم کو خلافت کے تخت پر پہنچا دو۔ علی نے آواز دی تم جاؤ گے مگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے، اس لیے کہ بلغمی جسم کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے، کثرتی جسم کامیاب ہوتا ہے۔ میرا مولا کہتا تھا دبلا پتلا جسم، اور میدان میں اترتے تھے، جنگ کے میدان میں اترتے تھے، کیا پہنے ہوئے؟ ایک ہلکا سا لباس پہنے ہوئے اترتے تھے، دبلا پتلا جسم۔ کسی نے پوچھا اتنی بہادری، اتنی شجاعت، اتنی ہمت، یہ سب کچھ، اور علی آپ کا جسم اتنا؟ کہاں جنگل میں دیکھا ہے کبھی جا کے؟ کیا ہے آپ بتائیے؟ کہا جنگل میں موٹے درخت بھی ہوتے ہیں اور ننھے منھے پودے بھی ہوتے ہیں، آندھی جب چلتی ہے تو موٹے درخت گر جاتے ہیں، چھوٹے درخت لہرا کے رہ جاتے ہیں، اپنی جگہ رہ جاتے ہیں۔ مجھے تم نے پہچانا ہی کہاں ہے؟ میدان ہائے جنگ میں موٹے موٹے لوگ چلے گئے، میں اکیلا تھا جو میدان جنگ میں جمع رہا، میدان جنگ کا مقابلہ دشمنوں کا کرتا رہا۔ تو ابھی پیغمبر کا زمانہ ابھی جلدی ختم ہوا ہے، حکومت کے تخت پر لوگ بیٹھے ہیں، ایک مجرم پکڑ کے لایا گیا، دربار میں داخل ہوا، پوچھا کہا تم نے بدکاری کی ہے؟ کہاں کی ہے؟ ہمیں ایسا اقبالی مجرم کہاں ملے گا؟ چوری کی ہے؟ کہاں کی ہے؟ مال غصب کیا ہے؟ کہا غصب کیا ہے۔ قتل کیا ہے؟ کہا کیا ہے۔ ساری باتوں کا اقرار کرتا جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ حاکم کہتا ہے اسے سزا دو، جلاد چلا تلوار لے کے چلا سزا دے دیں۔ بلغمی جسم والا سزا نہیں دے سکتا، سزا دے گا تو کثرتی جسم والا دے گا۔ چلا قریب آیا، تلوار اٹھائی، چاہتا ہے کہ قتل کر دے۔ ایک دفعہ مجرم بڑے اطمینان سے کہتا ہے، جلاد کو خطاب نہیں کیا، خطاب حکومت کو کیا، کہتا ہے مجرم میں جا رہا ہوں۔ جلاد سامنے کہہ رہے ہو میں جا رہا ہوں؟ کہاں میں جا رہا ہوں؟ کہا قتل ہو جاؤ گے۔ کہاں قتل ہو جاؤں گا؟ لیکن کون قتل کرے گا؟ کون قتل کرے گا؟ تمہارے دربار میں اگر میرے جیسا کوئی مجرم نہ ہو تو وہ مجھے قتل کر سکتا ہے۔ بھرے دربار کو مجرم للکار رہا ہے اور پورے دربار پہ سناٹا چھایا ہوا ہے، کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجرم نکل گیا، ایک قدم باہر ایک قدم اندر، اور جب ایسا کوئی سزا دینے والا مل جائے تو میں بھاگ کے نہیں جاؤں گا، یہیں رہوں گا، تب مجھے سزا دے لینا۔ یہ جملہ تو آسان تھا۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے تمہارے اسلام میں اگر ایسا کوئی سزا دینے والا مل جائے جو میرے جیسا مجرم نہ ہو تو مجھے پکڑ کے لانا، سزا دے دینا۔ یہ کہا تھا کہ سلمان گزر رہے تھے، گزرتے ہوئے سلمان نے سن لیا، ایمان کے 10ویں درجے پر فائز سن لیا، اور سن کے ایک دفعہ سلمان نے خطاب کر کے کہا ایک قدم آگے نہ بڑھانا، رکے رہو، جب تک تم نے دربار کو للکارا تھا میں نے کچھ نہیں کہا تھا،
اسلام کو تم نے للکار دیا، اتنی ہمت پیدا ہو گئی، اسلام کو للکار رہے ہو۔ کھڑے رہو۔ سلمان آگے بڑھے، درے مولائے کائنات پہ آئے، دق الباب کیا، مولا نکلے، کہا سلمان اس وقت؟ کہا مولا اسلام پہ پریشانی آ گئی ہے۔ کہا کیا ہے پریشانی؟ کہا مجرم اقبال ایک جرم کرنے کے بعد بھی کھڑا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ جب ایسا کوئی انصاف کرنے والا مل جائے جو میرے جیسا مجرم نہ ہو تو وہ مجھے سزا دے دے گا۔ اٹھے علی، خود اکیلے نہیں چلے تو امام حسن کو ساتھ لیا، چلے تو امام حسین کو ساتھ لیا، لے کے چلے۔ مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مجرم کو سزا دینے، مجرم کو سزا دینے۔ دیکھ رہا ہے مجرم ٹکٹکی باندھ کے وہ آ رہے علی، آ رہے علی۔ آتے ہوئے علی کو دیکھا، لفظ بدلوں، آتے ہوئے سزا دینے والے کو دیکھا اور دیکھ کے مسکراتا جاتا ہے، چہرے پہ بشاشت کے آثار نمایاں ہوتے جا رہے ہیں۔ پوچھا مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا اصلی سزا دینے والا آ رہا ہے، اصلی سزا دینے والا آ رہا ہے، ہمیں سزا پاؤ گے مسکرا رہے ہو؟ کہا ہاں، اصلی سزا دینے والا اگر دنیا میں سزا دے دے تو پھر خدا سزا نہیں دے گا، اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ خدا پھر مجھے سزا نہیں دے گا۔ سزا دی، اور یہ ایسا سزا دینے والا ہے، سزا دے دے تو سزا پانے والا بھی خوش ہو جاتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ انگلیاں کاٹی تھیں علی نے، چور کی انگلیاں کاٹ دی تھیں، کٹی ہوئی انگلیاں اپنے ہاتھ پر رکھے ہے، خون بہ رہا ہے اور علی کا قصیدہ پڑھتا ہوا جا رہا ہے، علی کا قصیدہ پڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ انگلیاں علی نے کاٹ دی۔ کہ تو قصیدہ پڑھ رہے ہو؟ قصیدہ پڑھ رہے ہو؟ کہا ہاں۔ وہ بھی جلدی بھاگا ہوا آیا مسجد میں، علی جس کی انگلیاں آپ نے کاٹی ہیں وہ آپ کا قصیدہ پڑھتا ہوا جا رہا ہے، کہا بلا کے لاؤ۔ اب میں سزا دینے والا اگر مجرم کو دوبارہ بلا لے تو جائے گا مجرم؟ کبھی نہیں جائے گا، سوچے گا شاید سزا کم رہ گئی ہو تو اور مزید سزا دیں گے، نہیں جائے گا۔ اگر جا کے کہا علی بلا رہے ہیں، کہا چلو چلتا ہوں۔ آیا، کہا قصیدہ پڑھ رہے تھے؟ کہا ہاں۔ کہا کیوں قصیدہ پڑھے؟ سزا دی میں نے۔ کہا قصیدہ اس بات کا پڑھ رہا تھا کہ علی نے مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیا، عذاب جہنم سے بچا لیا۔ پورا قصیدہ نقل ہوا ہے۔ بس جیسے ہی کہا ویسے ہی علی نے کہا انگلیاں ہیں کہاں؟ کہا یہ ہے مولا، یہ ہے۔ اب علی نے نہیں ملائی، جہاں سے میں پڑھتا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، علی نے انگلیاں نہیں ملائی، علی نے کہا تم خود ملا لو۔ ملاؤ انگلیاں، ملائی۔ 2 رکعت نماز علی نے ادا کی۔ دیکھیں ایسے ہر مرحلے پر میرا مولا خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ فضیلت سنیے، فضیلت میں عمل کا گوشہ تلاش کر لیجیے گا، کیسی منزل ہے۔ 2 رکعت نماز ادا کی، ختم کر چکے۔ کہا ملا دی انگلیاں؟ کہا ہاں ملا دی۔ کہا دیکھ لو، یعنی میں ہوتا تو کھینچ کھانچ کے دیکھ لیتا کہ کہیں ایسا نہ ہو نکل آئے کہیں سے۔ کہا مل گئی؟ کہا ہاں مل گئی۔ دیکھ لو کوئی نشان ہے؟ ہمیں آپریٹ ہوتا ہے کوئی حصہ تو برسوں تک نشان رہتا ہے۔ کہا دیکھ لو کوئی نشان ہے؟ کہا نہیں علی، بالکل ویسی جیسی خدا نے دی تھی۔ تو ایک منزل تو پہچانو، علی سزا دینا بھی جانتے ہیں، علی ملانا بھی جانتے ہیں۔ پوچھوں مولا سزا کیوں دی؟ کہا سزا اس لیے دی تاکہ اقدار اسلامی کی حفاظت ہوتی رہے۔ انگلیاں ملائی کیوں؟ کہا ملائی اس لیے تاکہ محبت جاری رہے،
محبت علی کا تقاضا ہے ملا دینا، قانون اسلامی کا تقاضا ہے حکومت نافذ کر دینا۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ بس عزیزو، اب کتنا ہی نعرہ لگاؤ گے، پڑھوں گا نہیں، اس لیے کہ وقت ختم ہو گیا۔ ارے آپ کہتے ہیں نا ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ اتنی منزل انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ آل محمد کی فضیلتوں میں عمل کا گوشہ آدمی کو تلاش کرنا چاہیے۔ فضیلت صرف سننے کے لیے نہیں ہے، فضیلت عمل کرنے کے لیے ہے، اور جتنا عمل کرتا جائے گا انسان اتنا ہی کامیاب ہوتا جائے گا۔ سلمان یوں ہی کامیاب نہیں ہوئے تھے، مجوسیت چھوڑ کے آئے تھے، زردشتیت چھوڑ کے آئے تھے، نہ جانے کتنا کفر چھوڑ کے آئے تھے، نہ جانے کتنی عیسائیت چھوڑ کے آئے تھے، اور آئے تو پیغمبر کے قدموں میں سر رکھ دیا تو مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے تو سلمان ہو گئے، سلمان ہو گئے تو صاحب ایمان ہو گئے، صاحب ایمان رہے تو مومنین کے ہادی اور رہنما ہو گئے۔ اور یقیناً بڑی عجیب و غریب منزل ہے۔ ایک منزل یاد دلاؤں، کل ایمان کے 10ویں درجے پر جو فائز ہو اس کی حکومت دیکھ کے کل ایمان کی حکومت پہچانیے۔ بس آخری لفظ کہتا ہوں، سلمان کو مولا نے مدائن کا گورنر بنایا، گورنر بن کے گئے، کچھ تھا سامان، اس کی تفصیل نہیں عرض کروں گا، تھوڑا تھوڑا سا سامان، پورا مدائن امٹ پڑا تھا کہ علی کا گورنر آ رہا ہے۔ استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اب آ رہے ہیں، تب آ رہے ہیں، اب آ رہے ہیں، اب آ رہے ہیں، اور سلمان پہنچ گئے۔ بہت دیر ہو گئی تو لوگ گئے، علی تو ایسی بات نہیں کہیں گے، کہاں ہے سلمان؟ نہیں آئے، کہا جاؤ مسجد میں دیکھو، مسجد میں بیٹھے تو آپ ہی ہیں سلمان؟ کہا میں ہی ہوں۔ کہا کدھر سے آئے؟ کہا تمہارے درمیان سے نکل کے آیا، تمہارا پورا جتھا کھڑا ہوا تھا، میں تمہارے درمیان سے نکل کے آیا۔ ایمان کے 10ویں درجے پر فائز سلمان اگر مجمع سے نکل کے چلے جائیں تو مجمع دیکھ نہیں پاتا ہے، تو میرا امام اگر اسی مجمع میں بیٹھ جائے تو دنیا کہاں سے اسے دیکھ سکتی ہے؟ وہ نور کی منزل، نور کی منزل ہے۔ سلمان سے شکایت کی لوگوں نے، کہا یہاں چوری بہت ہوتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آج نہیں ہوگی چوری، اور آج سے نہیں ہوگی، اور تم لوگ اپنے گھروں کو کھلا رکھنا، کوئی دروازہ بند نہ ہو، کھلا رکھنا دروازہ۔ بات سلمان کی تھی، سب نے مان لی، اور ادھر سلمان نے پورے علاقے کے جانور سے کہہ دیا کہ حفاظت کرنا تمہارا کام، حفاظت کرنا تمہارا کام ہے، مکان سب کھلے رہیں گے، کوئی چوری نہ ہونے پائے۔ 10ویں درجے پر فائز سلمان جانور سے کہہ دیں تو جانور اتنا اطاعت گزار ہو جائے، اتنا پابند ہو جائے کہ پورے گاؤں میں، پورے علاقے میں کہیں کوئی ایک چوری نہ ہو۔ تو اگر مولا کے زمانے میں کوئی چور نہیں آیا، کوئی ڈکیت نہیں آیا، تو کوئی تعجب کا مرحلہ نہیں ہے۔ بس عزیزو، بات رہ گئی، مگر انشاءاللہ کل میں بات بالکل مکمل کر دوں گا۔ پھر یاد دلا دیتا ہوں کہ انسان کا کمال، مرد کا کمال 6 چیزیں، کل بھی کہا تھا، آج بھی دوہرا دیتا ہوں، 6 چیزیں، بے اصغرے، 2 چھوٹی چھوٹی چیزیں، بے اکبرے، 2 بڑی بڑی چیزیں،
بہیئت، دو حالتیں. اب وہ چھو سن لیجئے، تشریح بعد میں سن لیجئے. اما اصغرا فقلبہ ولسانہ، دو چھوٹی چیزیں جن کے ذریعے آدمی کمال کی منزل تک پہنچتا ہے، وہ اس کا دل ہے اور اس کی زبان. قلبہ ولسانہ، اس کا دل اور اس کی زبان. واما اکبرا فشجاعتہ وہمتہ، دو بڑی چیزیں شجاعت اور ہمت. واما حیاتہ، اور دو حالتیں مالہ و جمالہ، مال اور جمال. یہ 6 چیزیں اگر صحیح منزل پر رہیں تو انسان کامل، اور اگر یہ 6 چیزیں نہیں ہیں، کمی ہو گئی تو کامل نہیں ہے. اب گوشہ سنا دیتا ہوں، بات کی منزل رہ جائے گی. تو اگر کہیں نبی کسی کے لیے لفظ رجل استعمال کریں، دیکھو توجہ ہو جاتی ہے کہ نہیں. نبی اگر استعمال کرے تو نبی نے 6 چیزیں دیکھی ہوں گی. قلب بھی ہے، لسان بھی ہے، شجاعت بھی ہے، ہمت بھی ہے، مال بھی ہے، جمال بھی ہے. ایک ہی منزل پر نبی نے استعمال کیا اور عظیم انسان کے لیے استعمال کیا. لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، جلدی کہیے. لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا. ہمیں یہی رک جائیے تب بھی میرے مولا کی کل فضیلت واضح ہو جائے گی. کل میں علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا، یعنی قلب بھی قوی، زبان بھی قوی، شجاعت بھی بے انتہا، ہمت بھی بے نظیر، مال بھی بہترین، جمال بھی انتہائی عظیم. خیبر کے میدان میں علی کی صرف شجاعت کا اعلان نہیں کیا ہے، کمال رجل کا اعلان پیغمبر نے فرما دیا ہے. یہ مکمل انسان ہے. تفصیلات رہ جائیں گی انشاءاللہ. اور جب یہ کہا کہ کل دوں گا تو فوراً پوچھ لیا کہاں ہے علی؟ کہا وہ تو ہے ہی نہیں، وہ نہیں ہے. کہاں ہے؟ کہا آنکھیں آ گئی ہیں اس لیے نہیں آئے ہیں. فوراً آواز دی، سلمان، ابو ذر، ایمان کے 10ویں درجے پر فائز، ایمان کے 9ویں درجے پر فائز. ابو ذر 9ویں درجے پر فائز، سلمان 10ویں درجے پر فائز. اور مسکرا کے ایک دفعہ پیغمبر نے کہا جاؤ لاؤ. یہ انداز دیکھیے، خیبر کا میدان اور اس میں پیغمبر کہہ رہے جاؤ لاؤ. سلمان چلے، ابو ذر چلے، پہنچے، آواز دی، علی نبی نے بلایا ہے. کہاں آنکھیں آ گئی ہیں، ایک آنکھیں آ گئی ہیں. کہا ہم آئے ہیں لینے کے لیے آئے. ابے عالم کے جذبے میں رات بھر نہ سونا الگ ہے، نبی بلا کے علم دے، یہ دوسری منزل ہے. کہا چلیے. ایک دفعہ ایک جانب سلمان، دوسری جانب ابو ذر، بیچ میں خواجہ قمبر. اب یہ تو میں نے اپنی لفظیں کہی ہیں اور اپنے استاد محترم کی 2 لفظیں کہہ دیتا ہوں تاکہ یاد رہ جائے. مولانا ابن حسن صاحب نونہروی اللہ مقامہ، خدا ان کے درجات کو بلند کرے. وہ اس موقع پہ کہا کرتے تھے جب سلمان لے کے چلے، ایک بازو سلمان پکڑے ہوئے، دوسرا بازو ابو ذر پکڑے ہوئے. وہ کہتے تھے ایک جانب جوشن کبیر، دوسری جانب جوشن صغیر،
بیچ میں جناب امیر. یہ ان کے جملے ہیں، میں نے دہرا دیے ہیں. بہرحال بات گفتگو تمام کی منزل تک پہنچا دوں، ختم ہو گیا. اور بہت وقت میں نے لے لیا، میں معذرت خواہ ہوں، بہت وقت میں نے لیا، مگر بات کو تکمیل کی منزل تک پہنچانے کے لیے ابھی کل بھی گزارش کروں گا. بس لفظیں مصائب کے سلسلے میں چند لفظیں کہہ دوں. طولانی بات ہے، شب جمعہ ہے نا. جب شب جمعہ آتی ہے تو بہت کرب و بے چینی کا منظر سامنے آتا ہے. میرا امام زندان شام، چوکھٹ کے باہر میرا امام بیٹھا رہتا تھا اور چوکھٹ کے اندر ننھی سکینہ بچی بھائی سے کچھ پوچھتی بھی رہتی تھی. وہ نہیں عرض کروں گا. اتفاق ہے شب جمعہ تھی، میرا آقا زندان کے دروازے کے باہر بیٹھا ہوا تھا. کوئی چاہنے والا ادھر سے گزرا، بس جیسے ہی گزرا اس نے سلام کر دیا. سلام کرنا تھا کربلا کا رکا ہوا آنسو میرے مولا کی آنکھوں سے جاری ہو گیا. اب سلام کرنے والا پوچھتا ہے آقا میں نے ستایا تو نہیں ہے، میں نے ظلم تو نہیں کیا، میں نے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں دی، یہ آپ رو کیوں رہے؟ امام نے فرمایا بھائی کیا بتاؤں، جب سے میرا بابا مارا گیا تازیانے لگانے والے ملے مگر سلام کرنے والا کوئی نہیں ملا. آج تم نے سلام کیا تو میرے بابا کا زمانہ یاد آ گیا. جزاکم ربکم خیر الجزا. تفصیلات نہیں عرض کروں گا عزیزو. وہ مرد مومن گیا، گھر پہنچا، زوجہ سے کہا ہر شب جمعہ سلامتی یہ مولا کی نظر دلاتی ہو نا، کسی نہ کسی ضرورت مند تک پہنچا دیتی ہو، آج کسی کو نہ دینا. میں نے بہت بے کس قیدی دیکھا زندان کے دروازے کے باہر، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار، کمر میں لنگر پہنے ہوئے میں نے قیدی کو دیکھا ہے. آج نظر حسین دلانا تو اسی قیدی کو پہنچائیں گے. نظر دلائی، لے کے چلے، زندان کے دروازے پہ پہنچے، پھر سلام کیا. امام نے آواز دی تمہارے ساتھ کوئی خاتون بھی ہے؟ کہاں میری زوجہ؟ کہاں زندان میں کہا دو چلی جائے، جو سب سے سن رسیدہ خاتون ہو اس تک پہنچا دے. زوجہ داخل ہونے لگی، 4 برس کی ننھی سکینہ کو دیکھا، رخساروں پہ تماچوں کے نشان، کانوں کی لبیں پھٹی ہوئی، ہونٹ پپڑائے ہوئے. دیکھا، دیکھ کے آگے بڑھی، کسی خاتون سے پوچھا تم میں کون سب سے زیادہ سن رسیدہ ہے؟ کسی نے اشارہ کیا شہزادی زینب کی جانب. گردن جھکائے ہوئے، علی کی لاڈلی گردن جھکائے ہوئے زندان میں بیٹھی ہے. آواز دی بی بی یہ کھانا لے لو. ہم کھانا لائے. شہزادی گردن جھکائے جھکائے پوچھتی ہیں کیسا کھانا ہے؟ کاش شب جمعہ ہے، ہم ہر شب جمعہ مولا کی سلامتی کی نظر دلاتے ہیں. پوچھا کون مولا؟ کائنات میں سوائے ایک کے کوئی دوسرا مولا نہیں. کہا جلدی بتاؤ. فاطمہ کا لال، علی کا دلارا، پیغمبر کا نواسا، میرا مولا آقا حسین. آپ پہچانتی ہو؟ کہاں بہت دنوں خدمت کی ہے، آزاد کر دیا تو ہم چلے آئے، جب سے آئے تب سے ہر شب جمعہ نظر مولا کرتے ہیں تاکہ مولا میرا سلامت رہے. دوسرا جملہ پوچھ لیا، بس یہی آخری لفظ ہے. ایک دفعہ آواز دی بی بی اگر حسین کو جانتی ہو تو حسین کے گھر میں کسی اور کو بھی جانتی ہو.
کہاں حسین کی بہن زینب اولیاء مقام، میں نے ان کی بھی بڑی خدمت کی ہے، میں انہیں بھی پہچانتی ہوں۔ شہزادی نے آواز دی، یہ بتاؤ دیکھو گی تو پہچان لو گی؟ کم میں نہ پہچانوں گی تو کون پہچانے گا؟ ایک دفعہ زینب نے گردن ذرا اٹھائی، اٹھا کے آواز دی، بالوں کو ہٹایا، اے مومنہ کہاں تو نے پہچانا؟ یہی زینب۔ مومنہ اب میرے بھیا کی سلامتی کی نظر نہ دلانا، ہمارا گھر اجڑ گیا، کربلا تاراج ہو گئی، ہمارا گھر تباہ ہو برباد ہو گیا۔ بی بی مومنہ وہ زندان کے دروازے پر بیمار نہیں ہے، حسین کا لال سید سجاد وہ زندان کے دروازے کے اندر ننھی سکینہ حسین کے سینے پر سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگارہ واسطہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا جملہ مومنین کو خوش و آباد رکھ، ہماری قلیل ادا کو قبول فرما، زیادہ سے زیادہ ادائے ماہ مظلوم کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے التماس ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم سید علی حیدر ابن سید عماد الحسن شبیر حسین ابن رفیق حسین کو اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی ماتم حسین۔